آزاد جموں کشمیر میں انہوں نے 24 پے لوڈز ریلیز کیے، جس کے نتیجے میں ایک بھی جگہ ٹیررسٹ اٹیک کی نہیں ہے۔ تمام جو جگہ ہیں، اور ہم نے تمام دنیا کو آفر کیا کہ آگے دیکھیں جو یہ کہتے تھے کہ ٹیررسٹ کے اڈے ہیں اور ہم ان کو اٹیک کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ معصوم شہریوں کی جگہ ہے، اور یا مسجدیں ہیں جو انہوں نے 2 جگہ پہ شہید کی۔ تو اس کے میں سمجھتا ہوں کہ ہم کلیکٹیو دوبارہ کوشش کریں گے، ایک ہی ہو، اور ایکسچینج ہو رہی ہے ہماری ریزولوشن کہ ہم افواج پاکستان کو ہم ریکگنائز کریں جو انہوں نے اتنی بڑی ماشاءاللہ کامیابی کی کہ اس رات جو ہماری انفارمیشن، چونکہ وہ اپنی ایئر اسپیس میں تھے، ہم نے اپنے جیٹ فائٹرز جو پاکستانی تھے ان کو یہ انسٹرکشنز تھیں اگر کوئی ایئر سپیس کراس کرے تو پھر آپ اس کو گرا دیں، اگر وہ اپنی ایئر سپیس میں رہتے ہیں پھر ان کو آپ اٹیک کریں جو پے لوڈ ریلیز کرے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، پاکستان کے اوپر اسلحہ پھینکنے کے لیے اور میزائل پھینک دوسری چیزیں کرنے کے لیے۔ اس کو اسٹرکٹلی فالو کیا گیا جناب چیئرمین، ورنہ وہ جو 5 جیٹ فائٹر جو انیشل نمبر تھا اور 2 یو اے ویز تھے، وہ ایکچولی 6 جیٹ فائٹر ہیں اور 1 یو اے وی ہے جو انڈیا کا تباہ ہوا ہے 7 مئی کے صبح کے آور تک، اور وہ اتنا بڑی ہزیمت ان کے لیے تھی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ وہ انڈیا ہے جو پچھلے 1.5-2 سال میں یہ کلیم کر رہا ہے کہ پاکستان از irrelevant، ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ اٹ از our supremacy، ہماری ایئر فورس جو ہے وہ اور ہماری آرمڈ فورسز وہ they are the top one۔ یہ وہ جو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کی تھیم تھی اور مت تھی جو کہ دنیا میں ویسٹ نے بھی شاید خرید لی تھی اور ہمارے اس ریجن میں بھی اس کو شاید اس کو یعنی ایکسیپٹ کر لیا ہوگا مینٹلی یا سائیکولوجیکلی، وہ یہ تھی کہ اب انڈیا از نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر۔ میں کہتا ہوں کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوتی ہے، اور یہ اس انسیڈنٹ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ دیر از نو ہیجمنی آف اینی باڈی، وی آر کو ایکولس۔ یہ نیو نارم کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش ہو رہی تھی کہ بھائی ہماری طرف دیکھو، انڈیا کی طرف دیکھو، پاکستان از نو مور ریلیونٹ۔ یہ تو ان کے اسٹیٹمنٹس ہیں پچھلے کئی مہینوں میں اور پچھلے 2 سالوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام، میں سمجھتا ہوں اس میں قوم کی دعائیں بھی ہیں، خصوصاً اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، آرمڈ فورسز کی بہادری اور جمع بردی ہے اور ان کی محنت ہے کہ انہوں نے صرف مشین کام نہیں کرتی کہ پاکستان کو اتنی بڑی فتح نصیب کی۔ ہمارا ایک بھی جہاز اللہ کے فضل سے اس کو کوئی ڈیمیج نہیں ہوا، پٹ ٹو ٹاک آف کہ وہ ختم ہو گیا۔ تو 6 جیٹ فائٹرز انڈیا کے گرائے گئے، 1 یو اے وی گرایا گیا، وہ ان کو آبویسلی ہضم نہیں ہوا۔ اس کے بعد ڈپلومیٹک، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ٹیلی گراف کیا لکھتا ہے؟ پاکستان ایئر فورس از انڈسپیوٹڈ کنگ آف دی اسکائز۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر کیا، غرور نہیں کیا، تکبر نہیں کیا، بڑی اسٹیٹمنٹس نہیں تھیں، اور اپنے دائیں ہاتھ بھی ساتھیوں کو بائیں ہاتھ بھی کہ بھئی یہی ریکویسٹ کی کہ اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن چیسٹ بیٹنگ اور ڈیسک تھمپنگ کا فائدہ نہیں ہے۔ گرا ہوا بندہ ہے، اس کو گر رہنے تھے اس کو۔ بہرحال ان کی جو انٹرنل ہزیمت ہوئی ہوگی، جو ان کو انٹرنل پولیٹیکل پرابلم آئی ہوں گی، وہ ون کین امیجن۔ تو انہوں نے اگلا جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک بہت بڑا جھوٹ بولا 7 کی رات کو کہ جی پاکستان نے 15 ملٹری انسٹالیشن کے اوپر انڈیا میں حملہ کر دیا، اور اس کو خوب دنیا میں پھیلایا۔ ان کی فالنگ ڈے کی آفیشیل سٹیٹمنٹ بھی موجود ہے، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ جی پاکستان نے ہماری 15 ملٹری آفیشیل سٹیٹمنٹ انڈیا کا حملہ کر دیا، اور ہم نے جواباً اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے 4 میزائل اس دن داغے گئے، 3 امرتسر میں داغے۔ میرا خیال اس کا ملٹیپل پرپز ہے، اتنی تو ٹیکنیکل نہیں ہو سکتی انکمپیٹنس کے پھینکے کہیں اور تو جا کے 3 امرتسر میں گر جائیں۔ سکھ کمیونٹی کو پرووک کرنے کے لیے، یہ امپریشن دینے کے لیے کہ پاکستانی ہیں، دیکھو ایک تو تمہارا ویزے کے ادھر تمہارے پھینک دیا، لیکن اب سب دنیا کو پتہ ہے کہ وہ ہمارے نہیں تھے۔
اور ایک جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایئر اسپیس میں قریباً 65 جو ہے نوٹک مائلز، اب قریباً 100 سے پلس مائل کلومیٹرز کہہ لیں، ادھر اس کو ڈسٹرائے کیا گیا. یہ یعنی میجر ہیوی میزائل تھے. معاملہ وہاں ختم نہیں ہوا. اب ہم پیشنس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں آرم فورسز اور پاکستان کی گورنمنٹ کہ بھئی ان کو جتنی ہزیمت ہوئی تھی شاید اب وہ تھوڑی سی اپنی قوم کو دکھانے کے لیے کیا ہے. 3 تو اپنی طرف ہی مار دیے کہ ایک پاکستان میں پھینکا ہے اور ویسے وہ گر گیا ہے. لیکن ایک نیا ڈرامہ شروع کیا کہ ڈرونز بھیجنے شروع کر دی. پہلے 24 گھنٹے میں 29 ڈرون بھیجے. اگلے 24 گھنٹے میں جو کہ 9 تاریخ کی قریباً آپ کہہ لیں مغرب تک کو 80 ڈرون پاکستان میں رائٹ فرام نارتھ ٹو ساؤتھ کراچی تک وہ ڈرون جو تھے وہ پھر رہے تھے. اوبیسلی عوام کافی پریشان ہوئی اور اینگر اور ساتھ کیوس. تو 9 کی میٹنگ ہوئی. میٹنگ میں پھر ایک آتھورائز اسپیسیفک پلان کر دیا گیا آرم فورسز کو کہ پیشنس ہیز رن آؤٹ. چاہے انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا. تمام ڈرون 79 آؤٹ آف 80 ور نیوٹرلائزڈ. ایک ڈرون تھا جس نے ایک ملٹری انسٹالیشن پہ تھوڑی سی ڈیمیج کیا اور 4 فوجی زخمی ہوئے. تو ان کو ایک ڈیٹیل پلان، آپ تھے اس میٹنگ میں، رات قریباً 1 بجے تک کئی آورس میں وزیر اعظم کی سربراہی میں تمام آرم فورسز کے چیفز، تمام لیڈرشپ، ان کے چیئرمین صاحب اور ریلیونٹ ڈی جیز گورنمنٹ، اپنا پرائم منسٹر صاحب اور ان کے جو ریلیونٹ اس کمیٹی میں تھے، وہ ایک آتھورائز کر دیا گیا کہ اب ہمیں کافی ہو گئی. اب اگر ایک بھی انہوں نے مزید کوئی حرکت کی تو پھر یہ پورے کا پورا آپریشن فیز 1 اس کو امپلیمنٹ کریں. وہ ہارڈلی محل ہے ہم اپنے اپنے گھروں میں نہیں پہنچے ہوں گے تو انہوں نے نور خان پہ اٹیک کر دیا، شور کوٹ پہ کر دیا، ادھر رحیمی ایئرپورٹ پہ کر دیا، ادھر سکھر ایئرپورٹ پہ کر دیا. تو آبویسلی کوئی اس کی ایپیٹائٹ نہیں تھی. دے ہیڈ بین آتھورائز اسپیسیفک ایکشن پلان الحمدللہ، اور اس کے اوپر عمل شروع ہو گیا. جب عمل شروع ہوا تو پھر، اور ہم نے یہ بھی بتایا جو پہلے دن 15 کی بلیم کیا، وی ریچڈ آؤٹ ٹو آل میجر کیپٹلس. میں نے فون کیے سب کو، اپنے کاؤنٹر پارٹس کو. یہ جھوٹ بول رہے ہیں. آئی سیڈ یو ہیو دی ٹیکنالوجی ٹو سی in this digital world these incidents leave marks and dots. You can trace if we went there. مجھے without naming a country, one of the capital, one of the P5, اس نے مجھے 24 گھنٹے کے بعد کنفرم کیا. میں نے کہا ڈیڈ یو فائنڈ اٹ؟ اس نے کہا کہ آپ ٹھیک ہیں، یو آر رائٹ اینڈ یور کنٹری ہیز ناٹ اٹیکڈ اینی ویئر ان انڈیا. نمبر 1. اگلے دن پھیلا دیا گیا انڈیا کی میڈیا میں کہ جی وہ F-16 ہمارے وہاں اٹیک کر دیا انہوں نے، ایک F-16 گرا دیا ہے، پائلٹ اریسٹ کر لیا ہے. آئی اگین ریچڈ آؤٹ. بھئی یہی ہوتی ہے نا فورن آفس کی ذمہ داری. وی ریچڈ آؤٹ ٹو دی، بھئی F-16 کہاں کے ہیں؟ امریکہ کے ہے. دنیا میں جہاں بھی بیچا وہاں سے اڑے گا. ان کی پوری موومنٹ ان کو پتہ ہوتی ہے کہاں سے کدھر جا رہا ہے. انہوں نے بھی آفیشیل اسٹیٹمنٹ دی جناب چیئرمین نیکسٹ ڈے کہ کوئی پاکستان سے F-16 نہ اڑا ہے نہ انڈیا میں گیا. دس اسٹیبلشڈ ہمارا آفر کہ جی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کروا لیں. 24 اپریل پریس کانفرنس میں اور مین پرائم منسٹر صاحب کی کاکول اکیڈمی میں، اور کپلڈ ود کہ 2 بڑے جھوٹ جو کہ وہ ویریفائی کر سکتے تھے اور انہوں نے کیا پھر کہ آپ صحیح کہتے ہیں یہ نہیں ہے. تو یہ جو ساری پاکستان نے پھر ان ریٹیلیشن، میں یہ ذرا ضرور عرض کر دوں، ہمارے تمام بھائی بہنیں دوست میڈیا میں جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، یہ ساری انفارمیشن اس لیے شیئر کر رہے ہیں جب آپ بات کریں کانفیڈنس کے ساتھ بات کریں اور آپ کو تمام حقائق ہونے چاہیے. ہم نے دونوں دفعہ ایسکلیٹی موو ہم نے نہیں کی. ہم نے ان سیلف ڈیفائنس
7 کی صبح بھی ایکٹ کیا اور ہم نے 10 کی صبح جو رات 1:30-2 بجے کے بعد ہم نکلے اور جب انہوں نے دوبارہ یہ نور خان وغیرہ پہ کیا وہ بھی سیلف ڈیفینس میں تھا، وہ بھی آرٹیکل 51 آف دی UN چارٹر کے مطابق ہے، وہ بھی انٹرنیشنل لا اس کی اجازت دیتا ہے